اگر اردو کی بات کی جائے گی، اردو کا ذکر کیا جائے گا اور اردو پر سیمینار ہوگا تو ظاہر ہے کہ صدارت کی ذمہ داری استاد محترم پروفیسر اختر الباسط صاحب کے سر ڈالی جائے گی۔ آج معروف صحافی و شاعر عتیق مظفر پوری کے 90ویں برسی کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کی صدارت پروفیسر اختر الباسط صاحب نے کی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سیمینار کو آپ کی صدارت کی اور آپ نے اس کے حوالے سے کئی اہم باتیں کی، کیا کچھ خاص نکل آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ عتیق صدیقی صاحب، عتیق مظفر پوری صاحب کو یاد کرنا اپنی جگہ خود بہت اہم ہے، اس لیے کہ ان کو یاد کرنا اردو صحافت کے اس نسل کو یاد کرنا ہے جو کہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتی تھی اپنے اصولوں سے۔ عتیق مظفر پوری کی خوبی یہ ہے کہ وہ اردو کے عاشق صادق تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اردو پڑھائی، اور یہ ہمیں سبق دیا کہ اردو پڑھانے سے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں ہوتا ہے بلکہ تابناک ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قومی خدمتگاروں میں بھی شامل تھے اور غریب لوگوں کی ہومیوپیتھک کے ذریعے فری میں علاج کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پر ان کے وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے، جبکہ انہوں نے کبھی اپنے مضامین یا اشعار جو ہیں ان کی فکر نہیں کی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ان کے بیٹے جاوید رحمانی نے ان کے اوپر لکھے گئے مضامین اور انہوں نے جو انٹرویو لیے تھے ان انٹرویوز کو اور ان کی شاعری کے کچھ حصے کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کا جلسہ اسی کی ایک طرح سے بہترین ہمیں کوشش نظر آتا ہے۔ سر، جب بات کی جاتی ہے اردو کے حوالے سے تو کبھی رونا رویا جاتا ہے، کبھی اس کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ اردو زبان ختم ہو رہی ہے، قارئین کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے اردو کا جو مسئلہ ہے وہ صرف دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ کا مسئلہ ہے، چونکہ یہاں کے لوگ ہی کم ہمتی کا شکار ہیں۔ وہ دہلی کا اردو بازار جو کبھی کتابوں سے پہچان بناتا تھا آج کبابوں سے پہچان بناتا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ دہلی سے زیادہ بری حالت اتر پردیش میں اردو تعلیم کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اردو والوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ 4 چیزوں کا رشتہ جو ہے معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے: ایک زبان، ایک مذہب، ایک ملک، ایک ماں اور ایک مادری زبان۔ تو یہ اصل بنیادی طور پہ بات ہے۔ جہاں تک سوال ہے لوگوں کے رونے کا، لوگ روتے گاتے زیادہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اردو کی اصل معاملے میں خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح اپنے بچوں کو نادرا پڑھاتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے گھر پہ استاد کیوں نہیں رکھ سکتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اردو میڈیم اسکول میں پڑھائیے، لیکن میں اتنا تو آپ سے کہہ سکتا ہوں اور گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ اردو کو تیسری زبان کے طور پہ ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، تاکہ انہیں رسم خط بھی آئے اور زبان کا تحفظ اور بھی ہو سکے۔ جب بات مادری زبان کی ہوتی ہے سر، تو مادری زبان سیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ شروعات گھر سے ہوگی، گھر سے ہونی چاہیے، لیکن جب اردو دا طبقہ جو ہے اسی کی بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ اردو کی وہ خدمت اب نہیں کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کو اردو تعلیم نہیں دلا رہے ہیں۔ لیکن جب غیر مسلم حضرات کی بات کی جاتی ہے، کئی سارے آج جو نیوز چینل ہیں اردو کے، وہ غیر مسلم حضرات ان کو چلاتے ہیں۔ نہیں، اردو کے دونوں بڑے اخبار انقلاب ہو یا سہارا ہو، وہ بنیادی طور پہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ اور نیوز چینل بھی اگر میں جو بات وہ عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، اردو کا 24 گھنٹے کا جو چینل شروع ہوا، کیا میں ای ٹی وی اردو، وہ رامو جی نے شروع کیا جی، جو سبھاش چندر نے زی سلام شروع کیا۔ تو اصل میں جو بنیادی طور پہ بڑے چینل ہیں وہ بھی وہی چلا رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہ کار ثواب کے طور پہ نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے جبھی چلا رہے ہیں کارپوریٹ ہاؤس۔ اور سر، یہ بھارت ایکسپریس جس کے حوالے سے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے جو چیئرمین، سی ایم ڈی اور ایڈیٹر ان چیف ہیں اپیندر رائے سر، ان کی خدمات بھی اردو کے لیے رہی ہیں۔ نہیں، ایسا ہے کہ اپیندر رائے صاحب جو خدمت کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بھارت چینل جس طرح سے کام کر رہا ہے وہ غیر معمولی بات ہے، اور اس کے لیے ہم کامیابی اور اس کی ترقی کی دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ تو یہ تھے پروفیسر اختر الباسط صاحب، جنہوں نے اردو زبان کے حوالے سے اور اس کی ترقی کے حوالے سے بات کی۔ وہیں بھارت ایکسپریس کے سی ایم ڈی، ایڈیٹر ان چیف
उपेंद्र राय सर की भी तारीफ की कि उनकी जो खिदमात हैं उर्दू के हवाले से वो किसी से ढकी छुपी या पोशीदा नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।